السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق اور یعقوب۔ اس میں سے ان کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیسیٰ کے عقاب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرت بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا، تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کرا دوں گی، وہ بڑی مالدار ہے، ملک شام میں اس کے بڑے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بے حیرت اور تکمیل ہوئے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اور وہ اکثر اوقات اشعار اور ان کو اشارے میں کہا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، شادی کر لو۔ ایک روز حالات ایسے ہوئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسیٰ سے کہا، آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ، اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیسیٰ اپنے ترکمان میں تیر لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے۔ ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اپنی بکری جو موٹی تازی ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلاؤ، وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، وہ کباب پا کر کہنے لگے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، عیسیٰ لایا ہے۔ فرمانے لگے، ان کو کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ شکار سے واپس آ کر کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا، میری بیوی نے
حلال بنا کر یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے، اس کے حق میں دعا کرائی تھی، کیوں نہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ عیسیٰ نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا، میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام کو مت مارو، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوقات پیدا ہوگی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور سکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے، اس کو استنبول بھی کہتے ہیں، جو نہ کہ یہ شہر انہوں نے یہ ایسا بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی ان کی طرف سے ہے۔ ان کی اولاد بہت ہے، اور اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد حضرت سارہ خاتون کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مادہ عیسیٰ مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چپ رہتے تھے، رات میں نکل کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ اور شام کو واپس چلے آنا۔ وہ وہاں رہا کر، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کو مار نہ ڈالے، کیوں نہ کہ وہاں کا بہت بڑا رئیس مالدار ہے۔ اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بچلاؤ، یہاں مت رہو، اسی طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیوں نہ کہ انہوں نے رات ہی رات میں سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شبہ کو نکلنے کے باعث ہوئے۔ یعقوب کا نام بحسبِ عقاب ہونے اپنے بھائی عیسیٰ کے ہوئے، اور یہ پورے حال تورات میں بھی محکوم ہے، بس دونوں ناموں کی وجہ سے تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی دی، شفقت بھی دی، اور کہا تم یہاں رہو۔ ان کے ماموں ان سے بہت پیار اور محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام ریال تھا، یعنی ریال بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا، ریال کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے، تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا، تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کر دوں؟ دینِ مہر اور حق مہر کہاں سے دوں گا، جبکہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماموں جان سے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے
مہر ادا کروں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے لیے تو مناسب ریال کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں نے منظور کر لیا اور ان کے محبین اور شریعت قائم ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام 7 برس ان کی بکریاں چرا کر ریال سے شادی کر گئے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ ریال کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا شب خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ شرط حیات میں شادی ریال سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے ریال کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اگر ایسا تو لوگ ہم پر طعنے گھسیٹیں گے، دیکھو فلانا رئیس قوم نے اپنے بڑے بیٹی کی شادی اپنے گھر میں بٹھا کر رکھی ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات سمجھ آتی ہے۔ اگر یہ تم چاہتے ہو تو ریال سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانی ہوں گی اور یہاں 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا کہ چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو نہ رکھو۔ یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں رکھ سکتا تھا اور اپنی شریعت محمد میں بھی کہ وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا، جو نہ کہ قرآن مجید میں آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے کونین قیامت تک کے واسطے کار آمد ہو گئے ہیں، اس میں سے کسی وقت بھی کوئی تحریم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نزول تورات تک تھا۔ قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے، سوچو کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ بس یہی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائی، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ریال سے ہوئی اور ان کے ماموں نے کثرت تعداد میں مال اور اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بعد 3 سے 6 بیٹے تولد ہوئے، ان کے نام بھی رکھے گئے۔ یہ نام تورات سورۃ طہارت میں ہیں اور ایک مدت تک بی بی ریحال نے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلیخا تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، نام ان کا رکھا گیا اور بشری بھی۔ کچھ روز بعد بیوی ریال سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسین اور جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے سمیت کل 11 بیٹے
پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک گھڑی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑنا ہوا، تقریباً 21 یا 22 سال کے ہوں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت بہت عنایت فرمائی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحب کو دیکھوں، ان کی خدمت میں بھی پیش ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بھی اجازت دے دی، مال اور حصہ بھی بہت دے کر دونوں بیٹیوں کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو، ان کے بچوں اور بہت مال، حصہ، بہت سی مویشی لے کر کنعان کو چلے دیے۔ راستے میں ایک ایسا نشہ غالب تھا کہ حورین غصے عیسیٰ کے دل سے نہ گیا کہ شاید مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اتنی نفرت میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ حضرت عیسیٰ میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے میں ہی بس ملاقات ہوئی، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ مال اور حساب کس کا ہے، تم یہ کہہ دینا یہ عیسیٰ کا ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال حساب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے سبان حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے دریافت کیا کرتے تھے کہ بکریاں خانہ کس کی ہیں؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا یہ عیسیٰ کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا، اسی کا ہے۔ جب عیسیٰ نے یعقوب کا نام سنا تو اب ہدایت ہو کر کہنے لگے، عیسیٰ کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیسیٰ کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عیسیٰ بہت ہی عیب و ایاب ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیسیٰ کے بخیر ہوئے گود میں لیا، اور دونوں بھائی زار زار خوب روئے۔ ان کے وجود کے سبب آج ہی منزل کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن گھر تشریف لائے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی ریحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بنیامین رکھا۔ اس کے بعد پیدا ہونے کے ان کے ماں نے انتقال فرمایا۔ بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطیت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ جب عیسیٰ کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا، پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا انتخاب نہیں ہوا، اور عیسیٰ نے کہا، بھائی مجھے یہاں تک ایک مدت گزر گئی
اور غریبی ہی میں رہا ہوں۔ تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہو گے اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو۔ تم اس شہر زمین کے پیغمبر بھی ہو اور میں کسی دوسری جگہ جا کر رہوں گا۔ روایت سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہاں سے رخصت ہو کر کسی جگہ جا پہنچے جس جگہ اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام تھا اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا۔ جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب وہیں رہی۔ ان کی اولاد کی بہت کثرت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔